آج کا جو دن گزرا ہے نا، میں خیانت سمجھوں گا، آج تھی اصغر کی ماں کی شہادت، آج کی دھوپ میں بیٹھنے والی بیوی کی شہادت۔ بعض ماتمی نے مجھ سے سوال کیا تھا شہادت بیوی کی 6 ربیع الاول ہے، جناب امام حسن عسکری اور عید زہرا جو ہے وہ 9 ربیع الاول میں، اور جناب امام حسن عسکری کی شہادت 8 ربیع الاول میں ہے۔ مولا سجاد کی مسکراہٹ 9 ربیع الاول کو ہے، اس کی نسبت میں انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں پڑھوں گا کہ عید زہرا کی نسبت کس انداز سے ہوتی ہے۔ دھوپ میں بیٹھی ہے جب قبر مصطفیٰ پہ گئی تھی نا سیدادیاں، اصغر کی ماں نے قبر محمد سے دور کھڑی ہو گئی، بی بی زینب کی آواز آئی رباب سلام نانا پہ کرنے کیوں نہیں آ رہی؟ تو لوگ کہتے ہیں بی بی مجھے شرمندگی ہے، تو میں کس چیز کی شرمندگی ہے؟ رباب لوگ کہتے ہیں میرے سیدوں سے 2 ہی تو رشتے تھے، اصغر کربلا رہ گیا، سکینہ شام رہ گیا، میں خالی ہاتھ گئی تھی، میں خالی ہاتھ آ گئی، میں بھری گود لے کے گئی تھی، میں اصغر اور سکینہ لے کے گئی تھی۔ کتابیں کہتی جتنی دیر زندہ رہی، میں ایک جملہ بی بی کا پڑھوں گا، پھر امام حسین کی شہادت پہ 2 جملہ۔ تابوت امام حسین ہے نا جی، آج تابوت ہے حسین کا، یہ تو تم ماتمیوں کی محبت ہے، تم اس کا جنازہ اٹھا رہے ہو جس کا کربلا میں کسی نے اٹھایا نہیں۔ اکبر کی لاش حسین نے اٹھائی تھی، عباس کی لاش حسین نے اٹھائی، قاسم کے ٹکڑے حسین نے اٹھائے تھے۔ یہ واحد کربلا کا شہید ہے جس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اتنا دھوپ میں بیٹھی ہے اصغر کی ماں۔ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ جب زندان میں تھی نا، زندان بغیر چھت والا، بی بی اس دیوار کے ساتھ بیٹھی جہاں سورج کی سیدھی روشنی آتی، بی بی رات کہتی میں سائے میں کیسے جاؤں، میں سائے میں جاؤں گی، میری سیدوں سے وفا نہیں رہے گی۔ اب مجھ پہ سوال کرو تو جو حسین کا ذاکر ہے، آخر بی بی رباب ہی دھوپ میں کیوں بیٹھتی تھی؟ جب بی بی رباب 11 محرم کو وارث کی لاش سے ودا کرنے کے لیے گئی ہے نا، تو بہنیں گئی ہیں حسین کی لاش پہ، رباب دور کھڑی دھوپ میں حسین کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی زینب کی آواز آئی آنا اصغر کی ماں حسین کا ودا کر لے، رو کے کہتی بی بی میں حسین سے شرمندہ ہوں، تو میں کس چیز کی شرمندہ ہے؟ رو کے کہتی کاش میرا اصغر جوان ہوتا، میرا اصغر چلنے کے قابل ہوتا، تیری لاش دھوپ میں نہ چھوڑ کے جاتی۔ مولا میں وعدہ کر رہی ہوں، میں تجھے دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، ساری زندگی میں سائے میں نہیں بیٹھی، ساری زندگی سائے دھوپ میں بیٹھی رہی اصغر کی ماں۔ جب مدینہ آ گئے تھے نا سید، آباد ہو گیا تھا مدینہ، بی بی رباب دھوپ میں بیٹھی تھی۔ ایک دن وہ سجاد نے آ کے بی بی زینب سے کہا تھا اماں احسان کر سجاد کو، اماں میری ماں کو دھوپ سے اٹھا۔ بی بی زینب رو کے گئی، بی بی زینب نے جا کے بی بی رباب سے ایک جملہ کہا رباب مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ بی بی رباب دے گئی شریعت کے وارث کی بیٹی، امام کی بہن، امام کی پھوپھی، سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ بی بی رو کے لئے رباب مجھے بتا بیٹیوں کا گھر کون سا ہوتا ہے؟ بی بی رباب کہتی اس کے باپ کا گھر، رو کے کہتی جس کا باپ مر جائے۔ بی بی رباب کہتے اس کے بھائی اس کا پیکا ہوتے ہیں۔ زینب رو کہتی جس کے ایک دن میں سارے بھائی مر جائیں، رو کے کہتی اس کی بھاوجہ اس کا پیکا ہوتی ہے۔ زینب رو کہتی سیدزادی بن کے نہیں، تجھے پیکا گھر سمجھ کے مانگنے آئی ہو، ایک بار میرے ساتھ اٹھ کے سائے میں آ جا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ادھر رباب کے ہاتھ میں زینب کا ہاتھ تھا، بی بی رباب کا منہ کربلا کی طرف ہوا، رو کے دی مولا حسین مجھے معاف کر دینا، ہاتھ چھڑاؤں گی حیا نہیں رہے گی، سائے میں آؤں گی وفا نہیں رہے گی۔ رباب کی زبان پہ جملہ تھا، سجاد کی آواز آئی اماں چھوڑ دے، قالوا انا للہ، دھوپ میں مر گئی اصغر کی ماں، دھوپ میں مر گئی اصغر کی ماں۔ ایک جملہ اور سنو بی بی رباب کے حوالے سے، امراء القیس کی بیٹی، شاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، بی بی زینب نے روتے ہوئے جب بی بی رباب کا غسل ہو گیا تھا تو بی بی زینب نے رو کے کہا سجاد آ ماں کے جنازے پہ، سجاد تو امام بھی ہے تو بیٹا بھی ہے،
سجاد آج ایک کام کر. اما زینب کون سا؟ جس کہ سجاد جب ہم شام کے زندان میں ہوتے تھے نا تو آدھی آدھی رات کو رباب اٹھ کے چیخے مار کے روتی تھی. میں نے کئی بار رباب کو دیکھا ہے. رباب کے کرتے کے ساتھ کوئی چیز بدی ہوئی ہے. یہ زندان کے کونے ڈھونڈتی تھی. زندان کے کونوں میں جا کے وہ چیز کھولتی تھی. دیواروں میں ٹکرے مارتی تھی. میں نے ایک دن پوچھا تھا رباب کیا ہے؟ رو کہی بیوی میری زندگی میں نہ پوچھ. میں مر جاؤں میرے کرتے سے کھول لینا. آؤ باپ کے جنازے پہ, آؤ ماں کے جنازے پہ. سجاد ماں کے جنازے پہ آئے. سجاد زمین پہ گر گئے. زینب کی آواز آئی سجاد کیا ہے؟ پی رہی ہو میرا لوگ نہ والا. حوصلے کے ساتھ شہادت پڑھنی ہے میں نے حسین کی. اتنی دردناک شہادت ہے کربلا کے حسین. میں ودا پڑھوں گا, ایک ودا, بیٹی کا ودا پڑھوں گا اور باپ کا آخری سجدہ پڑھوں گا. زخم نہیں پڑتا, حملے نہیں پڑتا, گھوڑے سے گرنا نہیں پڑتا, لاش کی کمانی نہیں پڑتا. اتنا میرا ساتھ دے دینا کہ 2 حصے کو صاحب پہ سن لینا. اتنا رو لینا جتنا زینب چاہتی ہے. پہلا, سینے پہ سلاتے تھے سکینہ کو. 10 محرم جب آخری ودا کیا نا سکینہ سے, مولا حسین سینے پہ تھے بیٹے. مولا حسین نے روکا میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند تاریخ ہوں. یہ مجھے مقتل میں جاتا ہوا نہ دیکھے. مولا حسین کا جملہ کہنا تھا. بی بی سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی. حسین نے سینے سے اٹھا کے سکینہ گرمیت پہ سلا. جاتے جاتے مڑ مڑ کے سکینہ کو دیکھ کر اچھا سکینہ اللہ کے بعد, اچھا سکینہ بابے کا آخری سلام. حسین مقتل میں چلے گئے. کتابیں کہتی ہیں ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرتے ہوئے حسین نے آخری جملہ بتاؤں کیا کہا؟ حسین کہتے میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. ادھر حسین نے کہا میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. سکینہ ریز سے تڑپ کے اٹھی, رو کہتی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے ایک خون کا دریا ہے, میرے بابے کا کٹا ہوا سر. حوصلہ حوصلہ. آج بھی کربلا میں جاؤ, آج بھی وہ زیارت ہے جہاں پہ بی بی سکینہ کا آخری ودا تھا بابے کے ساتھ. بی بی سکینہ کی آواز ہے اماں مجھے بابا ملا. بی بی فضا نے بی بی سکینہ کو ہاتھوں پر اٹھایا, باہر دروازہ دیکھا, ڈور لاکھ قاتل, مارو مارو کی آواز ہے. بی بی بہت رش ہے, بی بی کہاں مقتل سے بابا ڈھونڈے گی. رو کہتی اماں مجھے زمین پہ اتار, تو واپس خیمے چلی جا, میں جانوں میرا غریب بابا جانے. بی بی سکینہ بی بی فضا کے ہاتھوں سے گری, چلتی چلتی گئی, گھوڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑے. رو کہتی نہیں پہچانا تو انسانوں نے نہیں پہچانا, مجھے پہچانوں میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہے. حیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا. سکینہ رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی, ذہن میں نقشہ رکھنا 4 سال کی سیدادی, رستہ ڈھونڈتی ڈھونڈتی کربلا کے ٹیلے پہ گئی. ٹیلے پہ یوں مقتل میں ڈھونڈنا شروع کیا. بابا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. دور سے نیچے سے گھوڑے سوار نے دیکھا کوئی بچی اوپر کھڑی ہے. اس نے گھوڑا اوپر کی طرف دوڑایا. سکینہ سہم گئی. گھوڑے والا قریب آیا, بی بی نے ہاتھ کا پردہ کیا. گھوڑے والا پیچھے کھڑا ہو گیا, ماں نامتے کون ہے تو؟ رو کے کہتی انا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی ہوں. کہنے لگا کیا کرنے آئی ہے؟ لیکن یا شیخ حل رائے ابھی, اے شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ اب مجھ میں تو طاقت نہیں رہی اگلا جملہ پڑھنے کی. یہ ملعون گھوڑے سے اترا, اس نے ایسا پیار کیا, سکینہ ریت میں گر گئی, رو کے اٹھی, اٹھ کے کہتی مار تو لیا ہے, اب بتا کہیں دیکھا. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ. تمہیں مصعب سے پیار ہے؟ آج 2 جملے سنے مصعب کے. میں نے پورے مجلسوں میں شہادتیں چھپائیں گے تم سے, میں ڈرتا رہا ہوں ہر شہادت پڑھتے. آج ودا سننا بیٹی اور باپ کا, چہرے پہ ہاتھ رکھا, رو کے دی مار تو لیا, اب بتا دے کہ دیکھو. بی بی سکینہ یوں مقتل میں نیچے اتری,
پہلا جملہ کا سننا، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ضرور تڑپے گا. پہلا جملہ، بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مارے، بابا تیری بیٹی تجھے ڈھونڈ رہی ہے. ادھر ہوا کیا؟ مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، حسین کا سر سجدے میں تھا. حسین نے سجدے میں سر رکھا، ترکت الخلق ترا من حوائج، تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی. ادھر حسین نے عشق کا سجدہ شروع کیا، ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی. اگلا جملہ چھپا کے پڑھنے لگا ہوں، چھپا کے، جو ماتمی ہے وہ سمجھ آئے گا. بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا. جس نے نہیں سمجھا تو شیعہ گھر میں پیدا نہیں ہوا. علی بھائی چہرے سے نہیں، عمران بھائی ہاتھوں سے نہیں، پاؤں پہ منہ رکھ کے مدینے والا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے. مولا حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کیونکہ حسین پروردگار سے وعدہ کر چکے تھے میں تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا. بی بی نے دیکھا نا کہ بابا مجھے پہچان نہیں رہا، سر والی طرف آئی، سجدے میں بابا دیکھا، قاتل دور کھڑے دیکھ رہے تھے. اگلا جملہ پڑھو، جس نے گھر کے بستر تک رونا ہے. بابے کے 57 سال کا سید، 4 سال کی بیٹی، بابے کا وزنی ہاتھ پکڑ کے دی، اٹھ بابا گھر چلے، شام ہو گئے، بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، بابا تیرا راضی نہیں رہا، بابا تیرا قدر نہیں رہا. بابا میں شہادت نہیں پڑھا، صرف بدا بابا، بابا بیٹی تجھے ڈھونڈ رہی ہے. ایک گھنٹہ پڑھی ہے میں نے حسین کی شہادت، صرف لمحوں میں ختم کرنے لگا ہوں. ودا پڑھتے بابا بیٹی لینے آئی، اٹھ بابا گھر چلے، شام ہو گئی ہے. جب مولا حسین نہیں بولے نا، ہاتھ زمین پر رکھا، چند قدم میں جا گئی، چل سکینہ واپس چلے. اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا، غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم میں گئی تھی یا کربلا ہلنی شروع ہوئی، آواز پروردگار آئی، حسین واپس بلائے، حسین میرا عرش زمین میں نہیں جائے گا. حسین نے سجدے سر اٹھا کے، آ سکینہ، دور کھڑی ہو کبھی، کون سکینہ؟ جب میں نے بلایا کیوں نہیں بولے؟ مولا حسین کی آواز ہے، سکینہ میرا امتحان تھا. اب سانس نہیں لیا. اگلا جملہ سننا، اب تم مجھے بول کے بتاؤ، بی بی بابے کے سر کہاں رکھتی تھی؟ سینے پہ تیر اتنے تھے، سکینہ کو سر رکھنے کی جگہ نہ ملی. اگلا جملہ پڑھوں، روتی ہوئی بابا کے قریب اگر ریت پہ لیٹ گئی، رو کری، آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں، لا اپنا سر میرے سینے پہ، آج میں تیرا سر اپنے سینے پہ رکھوں. بابے کا سر پکڑا، بابے کا سر اپنے سینے پہ رکھا، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا، داڑھی صاف کی، منہ چھپا. بابا 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 چل مدینے چلے، بابا یہ دیکھ میرے چہرے پہ نکال، بابا تیری بات میں زندہ نہیں رہوں گی. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے. یا خدا لعنت کرے، انگلی میں خنجر کو دباتا ہوا حسین کا قاتل قریب آیا. حسین نے آتا ہوا قاتل دیکھا. حسین کے والے، چل سکینہ خیمے واپس، سکینہ خیام کو واپس کر. بی بی فضہ دوڑ کے آئی. بی بی فضہ نے بی بی سکینہ کو اٹھایا. فضہ کی نظریں خیمے پہ، سکینہ کی نظریں بابے پہ. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے مجھے مولا قسم میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر لیتا. اگلا جملہ نہ پڑھتا.
سکینہ بابے کو دیکھ رہی تھی یا کمینہ حسین کی پشت میں سوار ہوا. اس نے جیب سے خنجر کو نکالا, اس نے پہلی ضرب حسین کی گردن پہ چلائی. سکینہ نے فضا کے گلے سے باہر چھوڑی. قریب آ کے دی نہ مار میرا دل مل کا کیا تھا, نہ مار میرا مظلوم بابا. یہ ضربے چلاتا رہا. سکینہ منتیں کرتی رہی. جب سکینہ کا کوئی بچ نہیں چلا, کربلا کے ٹیلے پہ گئی. رو کے دی چاچا لازی اکبر قاسم. حوصلہ حوصلہ حوصلے کے ساتھ ایک جملے کی اجازت دے. کربلا کے ٹیلے پہ گئے. کربلا کے ٹیلے پہ جا کے اونچی آواز میں کہتی, غازی ایک لمحے کے لیے مجھے ایک جملے کی اجازت دے. آخری جملہ پڑھ لگا. قاسم اٹھو میرے شیرو, میرا بابا بچاؤ. میں نے شاید قربانی میں روکا کیونکہ مجھے خبر ہے کہ بشریت کا تقاضا نہیں اتنی دیر تڑپنا. اگلے جملے پہ اتنا تڑپو گے جس کے گھر میں بیٹی ہے, جس نے گھر کے بستر تک اور سور کے سورج تک رونا ہے, وہ بندہ اگلے جملے میں اب میری طرف دیکھے. اس کے بعد نہ میں پڑھوں گا نہ تم سنو گے. اس آدمی کا جنازہ اگلا جملہ مجھے پڑھنے دینا. چلتی رہی, سکینہ منتیں کرتی رہی. جب سکینہ ٹی اس ملعون نے کام کیا تھا, حسین کا سر تن سے جدا کر کے حسین کی ظلموں پہ آیا گیا. یہ سر حسین کو لے کے چل رہا تھا. سکینہ پیچھے پیچھے چلی. یہ ملعون دیکھنا اب کیوں آ رہی ہے, رو کے دی سر مجھے دے دے, میرے بابے کا سر ہے. اگلا جملہ پڑھنے سے پہلے میں مر جاتا. اس کے ایک ہاتھ میں حسین کا سر تھا, اس کے دوسرے ہاتھ میں سکینہ دیکھنے کر گئی. رو کے دی بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی.
زمین